الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہمارا یہاں پر جمع ہونا دین کی نسبت پر ہے. ہم لوگ یہاں پر ایمان کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. ایمان بڑی قیمتی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان اور ایمان والے بہت زیادہ پسند ہیں. ایمان کتنا معزز ہے، اللہ کے پاس ایمان کی کتنی وقار ہے کہ امام الانبیاء، سرور کائنات، کہ جن کی وجہ سے سارے کائنات کو بنایا گیا، جن کی وجہ سے پورے دنیا کے نظام کو سجایا گیا، جن کو دنیا میں تشریف لانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے پوری دنیا کو بنایا. کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. کہ شیخ سعدی یہ کہہ کر خاموش رہ گئے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کہ اگر خدا کے بعد کسی کا مقام ہے، خدا کے بعد کسی کا مرتبہ ہے، خدا کے بعد کسی کی شان ہے، تو وہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ پیغمبر، وہ سید الکونین، تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم ہستی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، وہ عظیم ہستی فرما رہی ہے کہ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، اس دین کی خاطر جتنا مجھے رلایا گیا، اس دین کی خاطر جتنی مجھے تکلیف دی گئی، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. تمام انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف، دنیا کے اندر لاکھوں انبیاء ہیں، کوئی 500 سال محنت کر کے گیا، کوئی 800 سال محنت کر کے گیا، کوئی 950 سال محنت کر کے گیا، کوئی 1000 سال محنت کر کے گیا. تمام انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری تکلیفیں دوسری طرف. تمام انبیاء کو جتنی تکلیفیں دی گئی ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جتنی تکلیف مجھے دی گئی اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میری تکلیفیں بھاری پڑ جائے گی. یہ ہے اس دین کی اہمیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہوں گے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب دین کا مسئلہ آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو تب تکلیف میں ڈالا. لیکن جب دین کا مسئلہ آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو تب تکلیف کے اندر ڈالنا گوارا کر لیا. جب دین کا مسئلہ آیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر تک کو تکلیفوں سے گزارا. یہ ہے اس دین کی اہمیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہم ان تکلیفوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی انسان صرف ان تکلیفوں کو سوچنے بیٹھ جائے تو اس کا سینہ پھٹ جائے. ویسی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی خاطر دی گئی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی چہرہ، وہ روحانی چہرہ، وہ مبارک چہرہ کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے، اس دین کی خاطر اس مبارک چہرے پر تھوکا گیا، اس دین کی خاطر اس مبارک چہرے کو زخمی کیا گیا، اس دین کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی گردن پہ اونجڑی ڈالی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کے پیغام کو لے کر اٹھے تو پورے مکہ کے اندر کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو نبی کو گالی دیتا تھا. ہر کوئی نبی کو صادق اور امین کہا کرتا تھا. لیکن جب اس پیغام کو لے کر اٹھے تو سارا کا سارا مکہ مخالف ہو گیا. سب میں پہلے اپنے خاندان والے مخالف ہوئے. 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی نہیں ملتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو برا کہا ہو. کوئی ایک شخص بھی نہیں ملتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہو. کوئی ایک شخص بھی نہیں ملتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو اونچی زبان میں بات کی ہو. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے اس پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں اللہ کو اپنا رب مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیاب کر دے گا. سب میں پہلے جو مخالفت کی تو وہ اپنوں نے مخالفت کی، سگے چچا نے مخالفت کی. ابو لہب نعوذ باللہ اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے کہتے ہوئے کھڑا ہوا، محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے. کیا تم نے ہمیں اس بات کو لے کر جمع کیا ہے؟ تمہاری ذات ہلاک ہو جائے. جب اپنے ہی مخالفت پر کھڑے ہو جائے تو غیر کیوں بات مانے؟ پھر پورا کا پورا مکہ مخالف ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جوان بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی گئی. کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن اس بات کو صرف ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ وہ باپ جس کی 2 جوان بیٹیاں ہو، جس کا ابھی نکاح ہوا ہو، صرف اس پیغام کو لے کر کھڑے ہونے کی وجہ سے ان 2 جوان بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی گئی. جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی. ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، اگر تم میرے اولاد ہو تو محمد کے بیٹیوں کو طلاق دے دو. اگر تم مجھے اپنا باپ مانتے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دینا. دونوں داماد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک نے اللہ کے نبی کے گریبان کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں تمہارے بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اپنے بیٹیوں کو، تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں. ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا. اس باپ نے کوئی جائیداد مانگی تھی، اس باپ نے کوئی مال مانگا تھا، اس باپ نے کوئی دولت مانگی تھی؟ کچھ نہیں مانگا تھا. وہ تو صرف آخرت کی بھلائی چاہ رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جب اس کی 2 جوان بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دیا گیا. اللہ کے نبی کا اس وقت دل ٹوٹا. اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے اس وقت میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تو نے مجھے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا. میں کوئی غلط پیغام کو لے کر نہیں آیا تھا، میں تو صرف تیری دعوت دے رہا تھا، میں تو لوگوں کو صرف تیری طرف بلا رہا تھا. یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو ان کے اوپر مسلط کر دینا. تاریخ گواہ ہے، نبی کی بد دعا تھی، اللہ نے جنگل کے شیر کے ذریعے سے اسے ہلاک کر کے دکھایا. نبی کی بد دعا ضائع نہیں گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پر تکلیف دی گئی. نبی کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں نبی کو تکلیف نہ دی گئی ہو. اور اللہ کے نبی نے تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ تاکہ اللہ کا پیغام ہر مسلمان کے پاس آ جائے، اللہ کا پیغام دنیا میں رہنے والے ہر انسان تک پہنچ جائے.
دنیا کا رہنے والا ہر انسان کامیاب ہو جائے. کہ جب مکہ کے اندر لوگ اللہ کے نبی کو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے. وہ نبوت کا 10واں سال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل مکہ سے طائف کو تشریف لے گئے. نبوت کا 10واں سال غموں کا سال کہلاتا ہے. اس سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے بڑے صدمے ملے. ایسے صدمے کہ کسی عام انسان کے اوپر وہ صدمے آتے تو وہ جان دے دیتا. اللہ کے نبی کو 3 بڑے بڑے صدمے ملے. پہلا صدمہ اللہ کے نبی کے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی وفات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کی وفات کا احساس, ابو طالب کی قیمت کیا تھی, ان کی وفات کے بعد اس کا احساس ہوا. جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی کے گلے میں رسی ڈال کر اللہ کے نبی کو مکہ میں گھسیٹا گیا. اللہ کے نبی کی چیخیں نکل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میرا چچا زندہ تھا کسی کی مجال نہ تھی کہ مجھے ہاتھ لگاتا. میرا چچا میری ڈھال تھا. اے میرے چچا تم نے مجھے کمزور بنا دیا. پہلا صدمہ اللہ کے نبی کو یہ پہنچا کہ اللہ کے نبی کے چچا کی وفات ہو گئی. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی پر ایک دوسرا صدمہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چہیتی بیوی اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ وہ ہے کہ جو سب میں پہلے اللہ کے نبی پر اسلام قبول کیا, جنہوں نے سب میں پہلے اللہ کے نبی کے کلمے کو پڑھا, جنہوں نے سب میں پہلے اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر اپنے مال کو لگایا, جنہوں نے سب میں پہلے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی. حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا. پہلے چچا کی وفات ہو گئی, پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی بھی تو ایک انسان ہی تھے. اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ ساری زندگی حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی پوری زندگی حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے آقا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور کئی گنا زیادہ جوان بیویاں دی ہے, لیکن پھر کیوں آپ ان بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. اللہ کے نبی غصے میں آ گئے. حضرت عائشہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا عائشہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ وہ تھی کہ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا. جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا تو اس خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا. جب کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا نہ تھا تو اس خدیجہ نے میرا کلمہ پڑھا تھا. جب کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا تو وہ خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی. میری ساری کی ساری اولاد خدیجہ سے ہے. اے عائشہ یاد رکھنا اللہ نے مجھے بہت بیویاں دی ہیں لیکن خدیجہ کے جیسا کوئی نہیں دیا. یہ تھی حضرت خدیجہ. دوسرا صدمہ حضرت خدیجہ کی وفات. تیسرا صدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف تشریف لے جانا. جب مکہ والوں سے اللہ کے نبی بالکل پریشان ہو گئے, جب مکہ سے اللہ کے نبی کو یہ امید لگ گئی کہ کوئی میری بات کو نہیں مانے گا, کوئی میرے پیغام کو نہیں سنے گا, تو اللہ کے نبی ایک امید پر طائف تشریف لے گئے. مکہ سے طائف تک پیدل گئے, صرف ایک امید کر گئے کہ کاش کوئی وہاں پر میری بات مان لے, کاش کوئی اللہ کے پیغام کو مان لے, کاش کوئی اللہ کے کلمے کو پڑھ لے, کاش کوئی وہاں پر کامیاب ہو جائے. حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے تو وہاں پر سرداروں کے پاس گئے, سرداروں نے مذاق اڑایا. انفرادی طور پر ملاقاتوں کے لیے گئے تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ کے نبی کا دل تو وہیں پر ٹوٹ گیا تھا. اللہ کے نبی پیدل ایک امید کو لے کر وہاں پر گئے, کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
ذرا تصور کرے کہ کیا گزرا ہوگا نبی پر کہ پیدل وہاں تک گئے ہیں کہ کاش کوئی ایک انسان میری بات مان لیتا. وہاں پر گئے لیکن کوئی ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی تو اندر سے پورا وہیں پر زخمی ہو گئے تھے, نبی کا دل تو پورا وہیں پر ٹوٹ گیا تھا, لیکن کمینے لوگوں نے وہاں پر بھی بس نہیں کیا. اللہ کے نبی واپس تشریف لے جا رہے ہیں, راستے کے دونوں طرف کمینے شریر لوگ کھڑے ہو گئے اور پورے 2 میل تک اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا. 2 پتھر نہیں مارے گئے, پورے 2 میل تک اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا. اللہ کے نبی گزر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا جاتا, پورا کا پورا جسم زخموں سے لہو لہان ہو گیا. اتنا خون بہا کہ اللہ کے نبی کی جوتیوں کے اندر خون کی پرت بن کر تیار ہو گئی. وہ کافر لوگ ایک نشانہ بنا کر اللہ کے نبی کے پیر کو نشانہ بنا کر پیر کو مارتے. اتنا پیر پر مارا کہ پنڈلیاں پوری کی پوری پھٹ گئی, ان سے خون بہنے لگا. وہ لوگ کوشش کرتا کہ اللہ کے نبی وہیں پر گر جائے اور اپنی جان دے دے. حضرت زید ابن حارثہ نے اپنے دانتوں سے اس چپل کو کھینچ کر باہر نکالا, تب چپل الگ ہوئی. اتنا خون بہا تھا, پوری خون کی نیچے پرت بن گئی تھی. اللہ کے نبی نے اتنی قربانیاں برداشت کی, تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ تو پھر بھی قربانیاں برداشت کی, پھر بھی جسمانی قربانیاں دی گئی اللہ کے نبی کو, لیکن ایک موقع وہ بھی آیا کہ اللہ کا نبی کا دل پورا کا پورا ٹوٹ گیا. جب ہجرت کا موقع آیا, اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. کسی حاجی سے پوچھو کہ کعبۃ اللہ کیا ہے, کسی عمرہ کرنے والے سے پوچھو کہ کعبۃ اللہ کیا ہے. کوئی 20 دن 30 دن 40 دن کعبۃ اللہ میں رہتا ہے, مکہ کے پاس رہتا ہے, تو اس کے دل سے پوچھو کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہے. بچوں کی طرح روتے ہیں کہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہیں پر موت دے دے, ہم تیرے گھر کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے. وہ اللہ کا گھر وہ گھر ہے. اس نبی نے تو اپنا سارا کا سارا بچپن مکہ میں گزارا تھا, ساری کی ساری جوانی مکہ کے اندر گزاری تھی, 53 سال تک مکہ کے اندر رہا تھا. لیکن ایک موقع اللہ کے نبی پر وہ بھی آیا کہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی کو چھپ کر بھاگنا لگا. وہاں سے اللہ کے نبی چھپ کر مکہ سے نکلے. مکہ سے جائے ایک نظر کعبۃ اللہ پر پڑی. اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھا اور مخاطب کر کے کہا, اے بیت اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے, اے بیت اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے, لیکن کیا کروں, مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے, مکہ والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے. اگر مکہ والے مجھے رہنے دیتے تو کبھی میں تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا. اللہ کے نبی مکہ سے باہر نکلے تو دعا کی, اے اللہ مکہ مجھے محبوب تھا, کعبہ مجھے محبوب تھا, لیکن تیرے دین کی خاطر میں نے کعبے کو چھوڑ دیا, تیرے دین کی خاطر میں نے مکہ کو چھوڑ دیا. اے اللہ میں نے اپنی محبوب چیز کو چھوڑا ہے, تو اپنے مجھے محبوب جگہ پر لے جا کر کھڑا کر. اللہ نے مدینہ کو بھی محبوب بنا دیا, اللہ کے نبی کو بھی محبوب بنا دیا. آج ساری دنیا کا محبوب مدینہ تو رسول بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی مدینہ کے اندر گئے. اللہ کے نبی جب مدینہ کے اندر گئے تو 10 سال مدینہ کے اندر رہے. اللہ کے نبی کی فکر مدینہ جا کر بھی خاموش نہیں بیٹھی. مدینہ گئے تو نہ خود خاموش بیٹھے, نہ ساتھ والوں کو خاموش رہنے دیا. خود بھی بے چین رہتے, ساتھ والوں کو بھی بے چین کر کے رکھ دیا. خود بھی روتے, ساتھ والوں کو بھی رلاتے. خود بھی تکلیفیں برداشت کرتے, ساتھ والوں کو بھی تکلیفوں کے لیے کھڑا کر دیا. پورے 10 سال کے اندر اللہ کے نبی نے 150 سفر کروائے صحابہ سے. 1-2 سفر نہیں کروائے, 10 سال کے اندر اللہ کے نبی نے 150 سفر کروائے. اور کوئی 1-2 کلومیٹر کا سفر نہیں تھا, وہ ایک ملک سے دوسرے ملک, دنیا کے دوسرے کونوں کے اندر اللہ کے نبی نے بھیجا. 25 یا 27 یا 29 موقع پر اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے. طائف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اگر کہیں پر پہنچی ہے تو وہ احد کے اندر پہنچی ہے. جنگ احد کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھے کے اندر خبط گھس گئی تھی. اللہ کے نبی کا پورا ماتھا زخمی ہو گیا. اللہ کے نبی کے 2 دانت شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کے چہرے سے خون بہنے لگا. اللہ کے نبی اپنا ہاتھ چہرے پر لے جاتے, خون کو صاف کرتے اور روتے ہوئے فرماتے, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے رسول کو مارا ہے, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو مارا ہے. غزوہ احد کے اندر 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے.
اللہ کے نبی کے رضائی بھائی تھے. ادھر عبد المطلب کے گھر میں حضرت حمزہ کی ولادت ہوئی, ادھر عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوئی. پورا کا پورا بچپن دونوں نے ایک ساتھ کھیلتے ہوئے گزارا. حضرت حمزہ نے صرف اس بات پر اسلام قبول کیا تھا کہ انہیں نبی سے محبت تھی, نبی کی محبت پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. جب جنگ ختم ہو گئی, اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ, حمزہ کہاں ہے, میرے چچا کہاں ہے, میری آنکھیں میرے چچا کو دیکھنا چاہتی ہے. صحابہ حضرت حمزہ کی تلاش میں نکل پڑے. زندوں کے اندر تلاش کیا گیا, حضرت حمزہ نہیں ملے. مردوں کے اندر تلاش کیا گیا, حضرت حمزہ نہیں ملے. اللہ کے نبی نے پھر دوسری مرتبہ بھیجا, جاؤ حضرت حمزہ کو تلاش کرو, دیکھو کہیں کونے میں ہوں گے, جا کر دیکھو میرے چچا کس حال میں ہے. حضرت حمزہ کو جب تلاش کیا گیا تو دیکھنے والے صحابہ کی چیخیں نکل گئی. حضرت حمزہ کی ناک کٹی ہوئی تھی, صحابہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. حضرت حمزہ کی ناک کٹی ہوئی تھی, حضرت حمزہ کے کان کٹے ہوئے تھے, حضرت حمزہ کی زبان کٹی ہوئی تھی, حضرت حمزہ کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, حضرت حمزہ کی انگلیاں کاٹی ہوئی تھی, حضرت حمزہ کا دل چیر کر اس کے اندر سے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا. اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی, اللہ کے نبی تشریف لائے. اللہ کے نبی نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی کے چیخیں نکل گئی. اللہ کے نبی اتنا روئے کہ اللہ کو تک رہ مانگے, اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا. حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا, اے اللہ کے پیغمبر, تسلی رکھے, مایوس نہ ہو, اللہ نے صبر کے لیے کہا ہے. اللہ نے آسمانوں پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی, کہ حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے. حضرت حمزہ سے اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی کہ 70 مرتبہ نماز جنازہ اللہ کے نبی نے ان کی پڑھی. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, ایک صحابی کا جنازہ لایا جاتا, اللہ کے نبی اس کے ساتھ حضرت حمزہ کا بھی جنازہ رکھ کر ان کی بھی نماز جنازہ پڑھتے. 70 مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی. اللہ کے نبی نے اپنی جان کو بھی قربان کیا, اپنی ذات کو بھی قربان کیا, اپنے اپنوں کو بھی قربان کیا. اللہ کے نبی جتنی قربانی دے سکتے تھے, اللہ کے نبی نے اتنی قربانی دی اس دین کی خاطر. 7 سال کے بعد اللہ کے نبی فتح مکہ کے لیے مکہ میں آئے. فتح مکہ ہوا, مکہ کے اندر اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, وحشی وہاں پر آیا. وحشی حضرت حمزہ کا قاتل ہے. جب وحشی وہاں پر آیا تو وحشی نے آ کر کہا, اے اللہ کے نبی, میں وحشی ہوں. اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا, کیا تم میرے چچا کے قاتل ہو؟ وحشی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی, میں آپ کے چچا کا قاتل ہوں. اللہ کے نبی نے وحشی سے پوچھا, وحشی بتاؤ تم نے میرے چچا کو کس طریقے سے قتل کیا تھا, میں تم سے سننا چاہتا ہوں کہ میرے چچا کس طرح سے تڑپے تھے, میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے چچا پر کس طریقے سے وار کیا تھا. وحشی نے بتلانا شروع کیا. ادھر وحشی نے بتلانا شروع کیا, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنا شروع ہو گئے. ابھی وحشی نے واقعہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وحشی رک جاؤ, وحشی رک جاؤ, آگے مت بتلانا, آگے بتلاؤ گے تو میرا سینہ پھٹ جائے گا, مجھے میرے چچا کی یاد دلا رہی ہے. وحشی تمہارا اسلام قبول ہے, وحشی تمہارے گناہ معاف ہے, لیکن میرے چچا کی محبت یہاں پر مغلوب ہے. وحشی آئندہ مجھے اپنی صورت مت دکھلانا, اگر تم میرے سامنے اپنا چہرہ لے کر آؤ گے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی. اللہ کے نبی نے اس وحشی تک کو معاف کر کے اس کے اسلام کو تک قبول کر لیا. اللہ کے نبی کے جذبات سب اپنی جگہ پر, لیکن جب دین کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے ہر طرح کی قربانی دی, ہر طرح کی قربانی دی. اللہ کے نبی کی سب میں بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب میں زیادہ محبوب میری یہ بیٹی ہے. اللہ کے نبی کو اس بیٹی کو زخم دیکھ کر مارا گیا. اللہ کے نبی کو اس بیٹی کو ایک زخم لگا, اللہ کے راستے میں وہ بیٹی اسی زخم کی وجہ سے شہید ہوئی. اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو تک اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یہ دین ان قربانیوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے. یہ دین کوئی انٹرنیٹ ٹیلی ویژن سے ہمارے پاس نہیں آیا ہے. یہ دین صحابہ نے خون بہایا اس دین کی خاطر. یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے, یہ دین بڑا قیمتی دین ہے. میرے بھائی, اس دین کی خاطر صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے. ان لوگوں نے جو کچھ لگا سکتے تھے سب کچھ اس دین کی خاطر لگا دیا. اپنی جان لگا سکتے تھے جان لگا دیا, اپنا مال لگا سکتے تھے مال لگا دیا, اپنے گھر والوں کو یتیم کر سکتے تھے یتیم کر دیا.
اپنی بیویوں کو بیوہ کر سکتے تھے بیوہ کر دیا, اپنی جائیدادوں کو چھوڑ سکتے تھے جائیدادوں کو چھوڑا, اپنے وطنوں کو چھوڑ سکتے تھے وطنوں کو چھوڑا, جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کر دیا. سمندروں کے اندر جا سکتے تھے سمندروں تک چلے گئے, جو کچھ کر سکتے تھے کیا, تب یہ جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اتنی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس دین کی کتنی قدر ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس اسلام کی کتنی قدر ہے. ہمارے زبانوں پر تو نعرہ ہے کہ اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد, لیکن کیا ہماری زندگیوں کے اندر اسلام زندہ ہے؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر اسلام باقی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت کی, 23 سال تک اللہ کے نبی نے قربانیاں دی, پھر 1,24,000 صحابہ تیار ہوئے. اللہ کے نبی کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے والے, اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والے, اپنے گھر بار کو قربان کر دینے والے 1,24,000 صحابہ تیار ہوئے. حجۃ الوداع کا موقع تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اے میرے صحابہ, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہ رہوں, شاید میں آئندہ سال تمہارے درمیان میں نہ رہوں. اے میرے صحابہ, میرے بعد تم سے پوچھا جائے گا کیا محمد الرسول اللہ نے اللہ کے پیغام کو عام کیا یا نہیں کیا؟ کیا محمد رسول اللہ نے اللہ کے احکامات کو تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے فرمایا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے صرف پیغام کو پہنچایا نہیں ہے, آپ نے اس پیغام کا حق ادا کر دیا ہے. آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے سب کچھ کر دیا ہے. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا, اے میرے صحابہ, الا فلیبلغ الشاہد الغائب, کہ خبردار تم میں سے یہاں جو کوئی موجود ہے, تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے, میرے ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ تم تک جو کچھ بھی میرا دین پہنچے گا تمہاری ذمہ داری ہے کہ غائبین تک اس دین کو پہنچانا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان تک اس دین کو پہنچانا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا کے چپے چپے تک میرے پیغام کو پہنچانا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں آنے والے قیامت تک کے انسانوں تک میرے پیغام کو پہنچانا. اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو تم نے اس دین کا حق ادا نہیں کیا. تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میں نے آج پیغام کو پورا کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تم پر اپنے پیغام کو پورا کر دیا. میری ذمہ داری پوری ہو گئی. یہاں سے تمہاری ذمہ داری ہے, یہاں سے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری ہے, یہاں سے آنے والے ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے پیغام کو قیامت تک عام کرے, قیامت تک میرے پیغام کو پہنچائے. صرف صحابہ نے اللہ کے نبی کی بات کو سنا نہیں تھا, صحابہ نے کر کے بھی دکھلایا. پھر جو صحابی جدھر کو کھڑا ہوا تھا ادھر کو نکل کھڑا ہوا. کسی کی اونٹنی مشرق کی طرف تھی تو وہ مشرق کو نکل گیا, کسی کی اونٹنی مغرب کی طرف تھی تو مغرب کو نکل گیا, کسی کی اونٹنی سامنے کو تھی تو سامنے کو چلا گیا. نہ صحابہ نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, نہ صحابہ نے آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا, نہ صحابہ نے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا نہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچا. جدھر کو تھے ادھر کو نکل کھڑے ہوئے اور ایسا گئے کہ پھر واپس نہیں آئے. پورے مکہ, پورے مدینہ, پورے جنت البقیع کا جائزہ لیا جائے تو 12 سے 14,000 صحابہ کی خبریں ملتی ہے. وہاں پر 1,24,000 صحابہ موجود تھے. 1,12,000 صحابہ کی وہاں پر خبریں ملتی ہے. 1,10,000 صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. کوئی ہندوستان کی طرف آیا, کوئی شام کی طرف گیا, کوئی عراق کی طرف گیا, کوئی ایران کی طرف گیا, کوئی افریقہ کی طرف گیا. جو جدھر کو گیا وہاں کا ہو کر رہ گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے پیغام کو عام کرنا کر دیا. صحابہ نے اللہ کے پیغام کو اس طریقے سے عام کیا کہ صحابہ کی زبان تک وہاں کی مادری زبان بن گئی. افریقہ کے اندر عربی اس زمانے میں نہیں تھی, لیکن صحابہ نے ایسی محنت کی, ایسی محنت کی کہ اللہ کے پیغام کو بھی عام کیا, اللہ کی زبان کو بھی عام کیا. آج افریقہ کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے. اس طریقے سے صحابہ نے قربانیاں دی ہے. یہ دین ہم تک ان قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں پہلے اپنوں کی قربانی دی. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے دوسروں سے قربانی نہیں مانگی. اللہ کے نبی نے اپنی ذات کی قربانی دی. پھر اللہ کے نبی نے سب میں اپنے قریبوں کی قربانی دی.
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا کہا تھا کہ پورا مکہ پورا مدینہ نے محمد ابن زید کے نام سے جانتا تھا، زید ابن محمد کے نام سے جانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تشکیل فرمائی، چلے کے لیے تشکیل نہیں فرمائی تھی، 4 مہینے کے لیے تشکیل نہیں فرمائی تھی، سال کے لیے تشکیل نہیں فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید سے پوچھا، زید کیا تم اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہو؟ اے زید کیا تم اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اے زید کیا تم اللہ کے راستے میں محمد الرسول اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کی جانوں کے اوپر تشکیل کی تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی چچا زاد بھائی ہے، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، صرف 33 سال کے نوجوان ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہے۔ غزوہ موتا کے اندر وہ شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 خوبصورت بیویوں کے شوہر ہے، غزوہ موتا کے اندر وہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے اس طریقے کی قربانیاں مانگی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دل کو کٹوا دیا تھا اس دین کی خاطر۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ قربان کر سکتے تھے قربان کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کی اونٹنی کو پکڑا، اونٹنی کو پکڑ کر مکہ تک باہر آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ یمن کی طرف جا رہے ہو، یمن والوں کی اصلاح کرنا، یمن والوں کے اندر اللہ کے پیغام کو عام کرنا، یمن والوں کے ساتھ محبت سے رہنا۔ حضرت معاذ جانے لگے تو حضرت معاذ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ ملاقات نہیں کرو گے؟ حضرت معاذ ملاقات کے لیے نیچے اترے۔ حضرت معاذ نے مسافہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا تعانقنی یا معاذ، اے معاذ کیا اپنے محبوب سے معانقہ نہیں کرو گے؟ اے معاذ کیا اپنے محبوب سے گلے نہیں ملو گے؟ حضرت معاذ گلے ملنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کان میں فرمایا، اور ایسی بات فرمائی کہ کسی صحابی سے وہ بات نہیں فرمائی تھی۔ فرمایا، معاذ اللہ کے رسول کو تم سے محبت ہے، اور ایسی محبت ہے کہ میں اپنے ماں اور اپنے باپ کو تک تم پر قربان کر سکتا ہوں۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مدینہ کو آؤ گے، شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ تم جب مدینہ کو آؤ گے تو میری مسجد سے گزرو گے یا میری خبر پر آؤ گے؟ حضرت معاذ رونے لگے، ادھر اللہ کے نبی رو رہے، ادھر معاذ رو رہے ہیں۔ محبتیں سب اپنی جگہ پر، حضرت معاذ کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اللہ کے نبی کو حضرت معاذ سے محبت تھی، سب جذبات اپنی جگہ پر، سب محبتیں اپنی جگہ پر۔ لیکن جب دین کا معاملہ آیا، جب دین کا کمال آیا تو اللہ کے نبی نے تمام محبتوں کو قربان کر دیا کہ تمام محبتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کا پیغام اپنی جگہ پر، کہ سب نے پہلے اللہ کے دین کا تقاضا ہے، معاذ تمہیں جانا ہے، جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قربانی دی، اس طریقے سے سب کچھ اس دین کی خاطر لٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی صحبت تھی کہ اللہ کے نبی کی صحبت، وہ مدینہ کا قیام، لیکن جب دین کے تقاضے کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے مدینہ تک کو چھوڑ دیا، صحابہ کو مدینہ تک کو چھوڑنے کو گوارا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے مکہ سے تک نکال دیا، نبی کی صحبت چھوٹی، لیکن اس دین کے پیغام کو عام کرنا مقصود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پورے کے پورے جزیرۃ العرب کے اندر جہاں تک بھی اسلام پھیلا تھا تمام لوگ اسلام سے نکلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے زکات کا انکار کیا، کسی نے نماز کا انکار کیا۔ ادھر تمام صحابہ رو رہے ہیں اللہ کے نبی کی رخصتی پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 لشکروں کو ادھر بھیجا۔ تمام صحابہ غصے میں آ گئے کہ اے ابو بکر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مدینے کے تقدس کا خیال نہیں ہے؟ کیا تمہیں ازواج مطہرات کے تقدس کا خیال نہیں ہے؟ ادھر اللہ کے نبی کے بیویوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ادھر صحابہ کے دل رو رہے ہیں، اور تم صحابہ کو جنت بھیج رہے ہو؟ کیا تمہیں مدینے کے تقدس کا خیال نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر نے اس وقت میں تاریخی جملے فرمائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، مدینے کی عزت دین کی وجہ سے ہے،
اللہ کے نبی کے بیویوں کی عزت دین کی وجہ سے ہے. جب دین نہیں رہے گا تو مدینے کی عزت کون کرے گا؟ جب دین نہیں رہے گا تو ازواج مطہرات کی عزت کون کرے گا؟ اللہ کا دین ایبخس الدین ما حی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا دین ناقص ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے. تم لوگ گواہ رہنا، اگر پورا کا پورا مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے اور ازواج مطہرات پر ابو بکر کو کاٹ دیا جائے اور ازواج مطہرات کے نبی کے بیویوں کی اور ابو بکر کی لاش سڑنے لگے اور مکہ کے پرندے، مدینہ کے پرندے اور مدینہ کے چروائے، مدینہ کے چوپائے آ کر لاشوں کو کھانے لگے اور ایک شخص بھی ہماری نماز جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، تب بھی میں ایک شخص کو بھی نہیں روکوں گا. حضرت ابو بکر نے اس وقت میں قربانی کی تھی. اللہ نے وہاں پر کر کے دکھلایا کہ صرف 40 دن کے اندر، صرف 40 دن کے اندر نبی کے زمانے میں جو ماحول تھا پھر سے وہ ماحول بن گیا. اللہ نے وہاں پر کر کے دکھلایا کہ اگر نبی کے طریقے پر محنت کی جائے گی تو پھر چاہے جو زمانہ ہو اللہ پھر سے وہی نبی والے دین کو غالب کرے گا. الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام کو ہر حال میں غالب ہو کے رہے گا. اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اس دین کو غالب کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے اسلام کو ہر حال میں غالب کرے گا. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اس اسلام کے غلبے میں کیا لگ رہا ہے، ہم اس دین کے خاطر کیا کر رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر ایک درد پیدا کیا کہ امت کٹ رہی ہے، امت مر رہی ہے، بے دینی کے اندر امت کی زندگی گزر رہی ہے. لوگ مر رہے تھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لوگ مر رہے تھے نماز پڑھنی نہیں آتی، لوگ مر رہے ان کے سالوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوت کے کام کو شروع کیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو جاگے اور اپنے کمرے کے اندر ٹہلنے لگے اور فرما رہے تھے کہ ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں. مولانا کی بیوی کی آنکھ کھلی اور بیوی پریشان ہو گئی اور آ کر کہا کہ حضرت کیا بات ہو گئی، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، کیا کوئی پریشانی ہے، کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کا بہتا ہوا خون دیکھا ہے، میں نے صحابہ کا بہتا ہوا خون دیکھا ہے، میں نے نبی کا زخمی چہرہ دیکھا ہے، میرے نبی اس امت کے لیے ساری ساری رات رویا ہے، میرے نبی نے اس امت کی خاطر اپنا خون بہایا ہے، میرے نبی نے اس امت کی خاطر اپنا پسینہ بہایا ہے. عرفات کا موقع تھا، گرمی کا موقع تھا، گرمی کا دن تھا، میرا نبی روزے کی حالت میں تھا، لیکن ظہر سے مغرب تک اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے نبی گرمی میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. میرے نبی کی وہ امت کفر کی حالت میں مر رہی ہے، میرے نبی کی وہ امت اس حال میں مر رہی ہے کہ انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، میرے نبی کی وہ امت اس حال میں مر رہی ہے کہ انہیں اپنے نمازوں کی فکر نہیں ہے. میں کس طریقے سے سو سکتا ہوں؟ میرے نبی نے تو وہ غم ہمیں دیا تھا، میرے نبی تو ہمارے لیے غم چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے کس چیز کو اپنا مقصد بنا لیا؟ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا تو ہر حال میں ہمیں مل کر رہے گی، یہ دنیا تو ہر حال میں ملی ہے. دنیا میں جتنے آئے کوئی بھوکا نہیں رہا، اللہ نے سب کے رزق کا انتظام کیا، اللہ نے سب کو دنیا دی. لیکن ہمیں سوچنا یہ کہ ہم نے دین کی خاطر کیا کیا ہے، ہم نے دین کی خاطر کیا لگایا ہے. ماں کا مل جانا کوئی خزانہ نہیں ہے، بینک بیلنس کا مل جانا کوئی خزانہ نہیں ہے، گھروں کا بن جانا کوئی خزانہ نہیں ہے، کاروبار کا ترقی کر لینا کوئی خزانہ نہیں ہے. دل میں اس نبی کے غم کا آ جانا خزانہ اصل خزانہ ہے، دل کے اندر اللہ کے نبی کی فکر کا آ جانا اصل خزانہ ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی فکر کتنی ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کا غم کتنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت کیا میں کرکٹ کھیل سکتا ہوں؟ مولانا نے فرمایا کہ بچے تم یہ کیا بات کر رہے ہو، کہ تمہیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو کہ وہاں پر ایک دوسرے شہر میں بمباری ہو رہی ہے اور تمہیں جہاز دے کر بھیجا گیا ہے کہ اس شہر میں جاؤ، اس شہر والوں کو بچاؤ، اور تم راستے میں کرکٹ کھیلنے لگ گئے. تم اگر جلدی پہنچ گئے تو وہاں پر کئی لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہے. یہی حال ایک مسلمان کا ہے. اگر ایک مسلمان کے دل میں وہ غم زندہ ہو جائے تو کئی مسلمانوں کی زندگی بچ سکتی ہے، کئی مسلمان جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں، کئی مسلمانوں کی زندگی کے اندر ایمان آ سکتا ہے، کئی مسلمان کلمے پر اس دنیا سے جا سکتے ہیں. ہمیں بس اپنی فکر کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے وقت کو صحیح وقت لگائیں گے.
ہم اس دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اپنی زندگی کے اندر دین لانا ہے، لوگوں کی زندگی کے اندر دین لانا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد جنت کو حاصل کر کے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی جنت کی فکر کرنا ہے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ ہندوستان کے اندر آئے تو صرف خواجہ اجمیری کے نورانی چہرے کو دیکھ کر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ کیسا نورانی چہرہ تھا ہوگا. صحابہ نے تو بڑی بڑی قربانیاں دے کے اس دین کو بلند کیا تھا، اور ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس دین کو ذلیل کیا ہے. آج مسلمان کے اخلاق ایسے ہے کہ اس کے اخلاق دیکھ کے اس کا گھر کا بھائی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان کے اخلاق ایسے ہے کہ اس کا بیٹا بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان کے اخلاق ایسے ہے کہ اس کی بیوی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا لوگ بدلیں گے پھر؟ کیا دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے؟ کیا دوسرے لوگ مسلمان بنیں گے؟ ہمیں تو پہلے اپنے اخلاق کی فکر کرنی ہے، ہمیں تو پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے. ہماری نمازیں ایسی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھنے والا بن جائے. ہماری نمازیں ایسی نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر ہماری بیوی نماز پڑھنے والی بن جائے. کس طریقے سے پھر یہ پیغام عام ہوگا؟ ہمارا یقین ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یقین کو دیکھ کے دوسرے مسلمان بھائی کے دل میں یقین زندہ ہو جائے. پھر کیسے یہ پیغام عام ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ رجسٹر کھولے گا، وہاں پر اللہ اعلان کرے گا، بتاؤ تمہارے ہاتھ پر کتنے مسلمان ہوئے ہیں، بتاؤ تمہارے ہاتھ پر کتنے لوگ نمازی بنے ہیں، بتاؤ تمہارے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، بتاؤ تمہارے ہاتھ پر کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے. کیا ایک بھی ہے ہمارے پاس ہم اللہ کو بتا سکے؟ کیا ایک بھی ہے ہمارے پاس؟ اللہ نہیں پوچھے گا دنیا میں کتنا مال کمایا تھا، اللہ نہیں پوچھے گا دنیا میں کتنی جائیدادیں اکٹھا کی تھی، اللہ نہیں پوچھے گا دنیا میں کتنے کاروبار بنائے تھے، اللہ نہیں پوچھے گا دنیا میں کتنے مکان بلند کیے تھے، اللہ نہیں پوچھے گا کتنی گاڑیاں خریدی تھی، اللہ نہیں پوچھے گا کتنی دکانیں بنائی تھی. اللہ پوچھے گا تم نے اس میرے اس دین کی خاطر کیا کیا. اللہ پوچھے گا میرے محمد کا اس دین کی خاطر خون بہا تھا، تم نے اس خون کی کتنی لاج رکھی. اللہ پوچھے گا میرے پیغمبر کے صحابہ نے اپنی جانیں کٹوائی تھی، میرے پیغمبر کے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی تھی، میرے پیغمبر نے اس دین کی خاطر اپنی محبوب بیٹی کو زخمی کیا تھا، میرے پیغمبر نے اس دین کی خاطر اپنے چہیتے چچا کی جان قربان کی تھی. بتاؤ تم نے اس دین کی خاطر کیا کیا. ہم اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ دوسرے کی زندگی کا تو چھوڑے، اگر اللہ ہم سے ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھ لے، اللہ ہم سے ہمارے اخلاق کے بارے میں پوچھ لے. بیٹا باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ بیٹے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر بیوی کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں ہے. زبانوں پر بڑے بڑے نعرے لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا. ایک نصرانی شخص تھا، ایک شہر کے اندر دو لوگ رہا کرتے تھے، ایک عیسائی تھا، اس کے پڑوس میں ایک مسلمان رہا کرتا. ایک مسلمان جب وہاں سے جانے لگا، کسی سفر پر جا رہا تھا، تو مسلمان نے اپنا کچھ سرمایہ تھا، کچھ مال تھا، کچھ پیسے تھے، اس نصرانی کے پاس لگا دیے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آیا. اور واپس آنے کے بعد اس نصرانی سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا. نصرانی نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تم نے پیسے کب رکھائے تھے. نصرانی نے انکار کر دیا. اس نے ہاتھ پڑے پیر پڑے لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا. چنانچہ وہ نصرانی ان کے بڑے عالم کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا، تو اس بڑے عالم نے اسے ایک چٹھی پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ لے جا کر اس نصرانی کو دے دینا، لیکن تمہیں اجازت نہیں، کھول کر تم نہیں پڑھ سکتے، کھول کر تم نہیں پڑھ سکتے. اس نصرانی نے لے جا کر، اس مسلمان نے لے جا کر اس نصرانی کو چٹھی دے دی. جیسے ہی اس نے وہ چٹھی کھول دیکھ کر پڑھا، فوراً اندر سے پیسے لائے اور لا کر اسے واپس کر دیے. مسلمان پریشان ہو گیا کہ ایسے اس چٹھی کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ تم نے سارے پیسے واپس کر دیے. اس نے کہا کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے. ذرا غور سے سننے کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا کہ بتاؤ تم یہ سارا خزانہ رکھ لو، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا. اس نے وہ چٹھی دکھائی تو اس چٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تم کب سے مسلمان بن گئے. یہ ہے دنیا کے اندر مشہور مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان دھوکے باز ہوا کرتا ہے.
کس طریقے سے مشہور نہیں ہوگا یہ؟ جب مسلمان نے اپنے خدا کے ساتھ وفا نہیں کیا تو لوگوں کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ جس خدا نے اس کو سب کچھ دیا، مسلمان دنیا کے اندر ننگا آیا تھا، خدا نے کپڑے پہنائے، خدا نے غذا دی، خدا نے صحت دی، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، مسلمان ایک غیر کے غلامی کر سکتا ہے لیکن اپنے خدا کے غلامی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی، یہ ہے مسلمان کی زندگی کا حال۔ پھر کس طریقے سے حالات بدلیں گے؟ چاہے جو کر لیں ہم، چاہے جتنی تحریکیں چلا لیں، جو کر لیں، ہزاروں بیانات ہو جائیں گے، ہزاروں چلے لگ جائیں گے، چلے میں نکل جائیں گے، 4 مہینے میں نکل جائیں گے، سال میں نکل جائیں گے، لیکن زندگی نہیں بدلے گی۔ زندگی بدلنا ہے تو اپنے دلوں کے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کرنا ہے۔ ہمیں سوچنا یہ کہ ہمارا ایک مالک ہے، اسے جا کر ہمیں جواب دینا ہے۔ وہ مالک ہر چیز کا حساب لے گا۔ جب وہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، حضرت مریم سے پوچھے گا، حضرت موسیٰ سے پوچھے گا تو میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ کہ وہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ اور اللہ بڑا عدل والا ہے، اللہ بہت باریک حساب لے گا۔ اور اللہ جب حساب لینے پہ آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، بڑے جلال میں پوچھے گا تو حضرت عیسیٰ کے سر سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی پر اتنا خوف ہوگا تو میرا آپ کا کیا معاملہ ہوگا اس وقت میں؟ میں آپ اللہ کو کیا پر جواب دے سکیں گے؟ اللہ کے پیغمبر وہاں پر کھڑے ہوں گے، ہم جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے پیغمبر کو شرمندگی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں یہ اخلاق نہیں سکھلائے تھے، اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں یہ زندگی نہیں دی تھی۔ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے زندگی کو اللہ کے احکامات پر لانے کی ضرورت ہے، اپنے زندگی کو نبی کے طریقے پر لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ یہی زندگی، اسی زندگی میں سب کچھ کر کے جانا ہے۔ دنیا کے حلال کا اللہ کو حساب دینا ہے، اور دنیا کے حلال کا اللہ حساب لے گا، اور دنیا کے حرام کے اوپر اللہ سزا دے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھنی ہے کہ اگر اسی حال میں اگر اللہ کے پاس چلا جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ اگر یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر رہے گی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے طریقوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔